جرنی ٹو میری لائف میں ہماری نیکسٹ کلاس ہے آج انشاءاللہ۔ آج ہم کچھ آگے سے پڑھیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم کیا سیکھا تھا؟ لاسٹ ٹاپک تھا ہمارا حجاب حجاب کے بارے میں، لباس کے بارے میں۔ تو حجاب کے بارے میں ایک مزید میں واقعہ پڑھی تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حجاب ہے وہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں بن سکتا ہے، یعنی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ترقی میں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر آگے نہیں جا سکتے۔ تو پاکستان کی آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا، خاتون ہے شہناز لغاری، جو 9 سال سے پاکستان میں عبایا پہن کر کیپٹن پائلٹ اور انسٹرکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ پاکستان وومن پائلٹ ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن بھی ہیں، انٹرنیشنل حجاب تحریک کی سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے ایک روزنامہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب میں 5ویں جماعت میں تھی تو مجھے میرے والدین نے پردہ کروانا شروع کر دیا۔ لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی، لیکن میں نے برقع پہننا نہیں چھوڑا۔ آج ساری دنیا کی لڑکیاں میرا حوالہ دیتی ہیں کہ اگر شہناز لغاری برقع پہن کر جہاز اڑا سکتی ہے تو ہم برقع پہن کر کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر سکتی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ انہیں مختلف مسلم ممالک سے آفرز آتی ہیں بہت پرکشش کہ وہ ان ممالک میں آئیں اور برقع پہن کر جہاز اڑائیں۔ 27 نومبر 1997 میں ان کا یہ انٹرویو جو ہے نوئے وقت کے اندر شائع ہوا۔ تو یہ ان سب خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حجاب سے ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ اب تو بہت سی ایگزامپل سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی لڑکیاں سی ہیں جو حجاب کر کے ڈاکٹر بھی ہیں اور پائلٹ بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو بس نیت ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتے ہیں۔ تو جو سیکھا تھا اس پہ پریکٹیکل عمل کرنا شروع کریں، کوشش کریں، جو پہلے کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتری لائیں، اور جو نہیں کر پائے تھے وہ اب اپنے لیے اسٹیپس اٹھائیں۔ اللہ توفیق عطا کرے، ہمارے لیے راستے آسان کر دے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ چلیں تھوڑا بوڑھے ہو جائیں گے نا تب شروع کریں گے۔ جو جوانی کی قربانی ہے نا وہ قابل دید ہے، قابل قبول ہے، اس جیسی قربانی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کریں۔ اور مزید جب ہم سیکھتے ہیں اپنے بارے میں عورت کو کتنی اسپیس ہونی چاہیے مرد سے، آج دیکھیں ہم لرن کرتے ہیں، مزید کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حجاب تک سیکھا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، حجاب کافی نہیں ہے، حجاب سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں ہم نے تھوڑا غور کرنا ہے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حجاب کر لیا، نقاب کر لیا تو بس میں کور ہو گئی ہوں، اب میرے باڈی تک میری سوچ، میری باڈی، میرا دل سب محفوظ ہے۔ نہیں، حجاب سے بھی امپورٹنٹ چیز جس کی حفاظت اتنی ضروری ہے
کہ اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں تو ہی آپ کے پردے کا اور آپ کے حجاب کا بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز ہے نظر کا جھکانا، نگاہیں نیچی کرنا. اگر نگاہ نیچی نہیں ہوگی تو نقاب کر کے بھی ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے. اسی سے تو شیطان رستے کھولتا ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مرد عورتیں اور عورتیں مرد آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں، تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں، تو ایک زہریلا تیر ہوتا ہے یہ شیطان کا. عشق و محبت کی داستانیں ایسے شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر کیا فرمایا؟ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں مردوں کو دیکھنے سے بچا کے رہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی نگاہ کا پردہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکی تھی جنہوں نے پوچھا کہ اچھا مردوں کو تو حکم ہے تو کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تو عورتوں کے لیے بھی ہے حکم کہ وہ اپنی زینت کو بھی بچائیں اور اس کے علاوہ کیا کریں؟ اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کریں. اب نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو سمجھیں کہ انسان کا یہاں سے جب ہم دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، غیر محرم کو، اور پھر کچھ لوگ ہمیں اٹریکٹ کریں گے، پسند آئیں گے، کچھ ہمارا کرش مان جائیں گے، اور کچھ کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مطلب ان فیوچر اپنے لیے ایک لائف پارٹنر کو ایک اس طرح سے تصور کرنے لگیں گے. اس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ حجاب میں ہے، نقاب میں ہے، نہیں ہے، پھر بھی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. لیکن آج یہ چیز بہت زیادہ جو ہے کم ہونے لگی. حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا نظر کے بعد نظر نہ اٹھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں. یہ نہیں اچانک کسی پہ جب سے ہم باہر نکلتے ہیں تو نظر پڑ جاتی ہے. اب وہ پڑ گئی، ٹھیک ہے، آپ دوسری سائڈ پہ کر لیں، لیکن پڑھنے کے بعد جو ہم دوبارہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. تو اپنی نظر، چاہے آپ کے بہت قریبی غیر محرم رشتے ہیں، چاہے دور کے محرم رشتے ہیں، چاہے وہی آپ شاپ پہ جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ہم لڑکیاں سو کہتی ہیں نا کہ باہر نکلتے ہیں لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیسے پتا؟ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نا. تو جب آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے دھیان سے اپنے سفر پہ نکلے ہیں، چل رہے ہیں، جب آپ نہیں دیکھیں گے نا تو اٹریکشن نہیں ہوگی، تو آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ نظر دوسری طرف کر لیں، آپ نہیں دیکھیں، تو یہاں سے تو معاملہ خراب ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں ڈر لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا میرے اندر تو کچھ ایسا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. سارا کام ہی آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نظر کی حفاظت نماز کا خشوع ہے. کچھ دن پہلے میں نے چیز اسٹیٹس پہ شیئر بھی کی تھی، بک میں پڑھی تھی، جس میں خاص طور پر ہائی لائٹ کیا تھا کہ نماز کا خشوع ہمارا کیوں خراب ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے نگاہ کی حفاظت نہیں ہے. نگاہ کی حفاظت صرف لائیو ہی نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے. یعنی جاندار جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے انسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری موبائل کے اندر چلتے پھرتے انسان ہے، ان کو بھی گور گور کے دیکھنا، اور وہ بھی آپ کے ایمان کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے غیر محرم کو دیکھنے سے اجتناب کیجیے. چاہے آپ کے بہت ہی قریبی غیر محرم رشتے ہی کیوں نہیں، خاص طور پہ ان کو تو کم دیکھنا چاہیے.
ان سے پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ کا پردہ بھی کیجیے. یہ بات بہت غیر مناسب ہے کہ ہم منہ تو چھپا لیتے ہیں، ہاتھ تو چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی نگاہیں اور گفتگو میں کوئی فرق ہی نہیں لاتے کزنس کے ساتھ. اس کے علاوہ مزید جو بھی آپ کے غیر محرم رشتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو آپ کی گفتگو میں بھی ایک پردہ ہونا چاہیے اور آپ کی نگاہیں بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ بات خاص طور پہ جو قریبی غیر محرم رشتے ہیں ان کے حوالے سے یاد رکھیں. شیطان سب سے زیادہ یہاں کرتا ہے، اگرچہ آپ کی شادی بھی کیوں نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ جو جس کی شادی ہو جاتی ہے اس پہ شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے. نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے اسی کی حفاظت کرنی. اب یہ بھی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نگاہ کی حفاظت کرتی ہوں تو اس لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں، نظروں کا پردہ ہوتا ہے. آپ نے تو اپنی نظروں کا پردہ کر لیا، یہ تو کافی ڈسکس کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم. دوسرے نے تو نہیں کیا نا پردہ. غیر محرم جو آپ کو دیکھ رہے اس کی نظر میں پردہ کیسے ڈالیں گے؟ اس کو تو نہیں کہہ سکتے نظریں نیچی کرو. خود کو بچائیں، خود کو سنبھالیں اور خود کی حفاظت خود کریں. آج وہ دور نہیں ہے کہ غیر محرم اپنی نظریں نیچی کر لے، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں. آج دور ہے لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں. تو آپ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی باڈی کو بھی پردے سے بچائیں. جی جب یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ جب آپ ایڈس وغیرہ دیکھتے ہیں یا تو موبائل تھوڑا اس کا اسکرین نیچے کر دیں، یا پھر ویسے ایڈز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی غلط ایڈس بھی آ جاتی ہیں. تو ایڈس آتی ہیں اسلامک ویڈیوز میں بھی، تو بچانے کا بہت طریقے ہیں. آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کتنا. ایک تو آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ایک ہے کہ آپ فوراً سے موسیقی اس کا میوزک کی جو آواز ہے میوٹ کر لیتے ہیں، جلدی سے بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد فوراً سے آپ اس کو نیچے کر دیتے ہیں، دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں کتنی ناگواری سے ہم یہ کر رہے ہیں، یا دیکھ نظر پڑ بھی جائے. تو اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری موومنٹس جو ہم اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں سب جانتے ہیں. تو اس کے لیے آئندہ انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے اور نیکسٹ ٹائم ڈسکس بھی کریں گے یہ کتنی کامیاب ہوا ہے، اور یہ بھی کہ ہماری نمازوں کے اندر کتنا خشوع ہے. یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ میرا خود بھی ہے کہ ہم جتنی شعوری طور پہ کوشش کرتے ہیں نا نمازوں کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر بہت مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ. ایسا سکون ملتا ہے، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں. یقین جانے شعوری طور پر یہ کام کرنا بہت سکون کا باعث بنتا ہے. نگاہ کی حفاظت کے لیے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور دعا بھی ہے جس میں آپ اپنے دل کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں نا. تو بہت سی دعائیں ایسی ہیں، کوئی بھی دعا کسی اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں اور ساتھ ساتھ شعوری طور پر کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب بھی کریں گے. نیکسٹ سٹیپ ہے اختلاط ماحول. اختلاط ماحول کا مطلب کیا ہے کہ خاوند اور بیوی کا تو اختلاط ماحول ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے کوئڈ سسٹم ہے، ایسی پارٹیز ہیں، ایسی مجلسیں محفلیں ہیں جہاں مرد اور عورت اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. اسلام میں ایسے ماحول کی ممانعت ہے، روکا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایسی عبادات ہیں جن میں مرد اور عورت اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حکم نازل کر دیا. تو جب عبادات جیسا اتنا خاص عمل جس میں مرد اور عورت اکٹھے ہونے کا اندیشہ تھا
پسند کیا کہ عورتوں کے لیے اس میں تھوڑی رخصت رکھ دی کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں. مثلاً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز جنازہ مردوں کے لیے فرض کفایہ، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل رکھا گیا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل رکھا گیا ہے. یعنی مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، عورتوں کی نماز اگر گھر میں پڑھی جائے، جتنی چھپ کے پڑھی جائے اتنی اس کے اجر کا باعث بنتی ہے. تو اسلام کی ان احکامات کو اب دیکھیں، نظر سامنے کہ مردوں کے لیے نماز باجماعت واجب ہے، عورتوں کے لیے نماز باجماعت واجب نہیں ہے، تاکہ عورتوں کو باہر نکلنا نہ پڑے. عموماً معاملات یہاں ہی خراب ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جس سے کہ سب سے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اب گھر میں آپ کا ماحول ایسا نہیں، آپ مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اختلاط ماحول نہیں ہوگا تو نگاہ کی حفاظت زیادہ ہوگی. تو اب تو کالج اسکول کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ یہ نہ ہو. اگر ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کریں، پردہ کریں، نگاہ کی حفاظت کریں. لیکن ویسے کچھ ایسی پارٹیز کا سے اجتناب کریں، ایسے فنکشنز پہ نہ جائیں، ایسے گھروں میں نہ جائیں، پرہیز کریں، احتیاط کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مرد بھی اندر ہی گھومتے رہتے ہیں اور پھر بچنا ان سے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اندر گھومتے پھرتے نہیں ہیں، ان کو ایک ایتھکس ان کے اندر ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے کے ساتھ ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے. تو ہمیں ایسے ماحول سے بھی نفرت کرنی ہے، بلکہ اپنی جو فنکشنز ہیں، اپنی جو شادیاں ہیں آپ کی ہوں گی تو آپ اپنے گھروں کے اندر یہ اناؤنس کریں، بتائیں کہ پلیز میری شادی کے اندر سسٹم علیحدہ ہو، مرد علیحدہ ہو، عورت علیحدہ ہو. ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا ولیمہ ہوتا ہے تو انٹرنس ہوتی ہے، اس میں کتنی یعنی حیا بالکل اتار کے نا بالکل علیحدہ کر دی جاتی ہے. آپ کو نمائش بنا کر مردوں کو بھی دکھایا جاتا ہے، عورتوں کو بھی. یعنی ایک خامد جس کا کام تھا اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھنا، کہ کوئی غیر نظر اس کے اوپر نہ پڑے، وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے دن ہی اپنی بیوی کی نمائش شروع کروا دیتا ہے. اتنا کامن سا یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ اب جس کی نہ ہو اس کو مسکین اور غریب سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اس کی تو انٹرنس نہیں ہوئی اور اس کو سب کو دکھایا نہیں گیا، اس کے لیے تو وہ سب چیزیں نہیں کی گئی. شادی کا مطلب تھوڑی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیا کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں. فرسٹ ڈے میں بھی اسٹیج پہ بٹھا کر سب کے سامنے نمائش کی جاتی ہے. تو اختلاط اگر تو علیحدہ علیحدہ سسٹم ہو تو آپ عورتوں کی سائڈ پہ ضرور بیٹھیں، بلکہ حجاب لے کر آپ ایون کہ آپ تو بہت سی ایسی لڑکیوں کی پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی نکاح میں حجاب میں وہ سامنے بیٹھے ہیں. کوئی ایشو نہیں کہ جب آپ کور اگر آپ کا سسٹم علیحدہ علیحدہ نہیں ہو پاتا تو آپ اپنی حفاظت کریں، نہیں دوسروں کو منا پاتے تو آپ اپنے لیے جہاد کریں، نہیں دوسروں کے لیے آپ بول سکتے ہیں جی میرا یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا حجاب لینا ہے، ایون کہ میں نے نکاح کرنا ہے، اور ٹھیک ہے آپ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں تو بٹھائیں، آپ جو ہے فوٹو سیشن کروانا چاہتے ہیں تو کرائیں، لیکن میری شرط ہے کہ میں اپنا آپ لوگ دوسروں کے سامنے نمائش نہیں کروں گی. آپ اپنی ڈریسنگ ایسی کریں کہ آپ کا سینہ ڈھکا ہوا ہو، آپ کا لباس ایسا ہو کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی اعضاء نمود و نمائش کا کسی کی اٹریکشن کا سبب نہ بنے. مشکل ہے نا؟ نہیں مشکل. اب عورت اپنے لیے بول سکتی ہے، ہم اپنی مرضی کا ڈریس لے سکتے ہیں، برائڈل ڈریس تو اپنے لیے بول بھی سکتے ہیں. مشکل تھا پہلے، اب نہیں مشکل، اب ایزی ہو گیا ہے. اب لوگ قدر کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں جہاد کر رہی ہیں اس کے لیے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ الگ الگ ہوگا، مجھے نہیں سامنے لایا جائے گا، میری نمائش نہیں ہوگی، تو پھر آپ جیسا بھی چاہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ ہے آپ کی نمائش ہونی ہے، آپ کو بٹھایا جائے گا، آپ کے پردے کا، آپ کی حجاب کا، آپ اتنے بابرکت بندھن کے اندر باندھ رہے ہیں، اور اس میں آپ سب کچھ یعنی جب انٹرنس ہی اچھی نہیں، جب اس رشتے کے اندر انٹری اچھی نہیں کر رہے، حیا اتار کے انٹری کر رہے ہیں، آپ وہ سوچیں وہ ساری گندی نظریں آپ کے لیے
نقصان دہ ہوتی ہیں. اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے نظروں سے اتنا حفاظت میں رہیں گے. نہ جانے کس کس کے لیے اس کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہیں ایسی عورتیں. آپ کوئی شو پیس تو نہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ تو تھا ایک بڑے لیول کا. چھوٹے لیول کا یہ کہ جب آپ فنکشنز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی ماحول ایسا ہی ہوتا ہے. بہت کم ایسے اب فیملیز ہیں کہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ درمیان میں پردے کا سسٹم ہو. پھر آپ یونیورسٹیز کے اندر نہیں, جہاں پہ بھی آ رہے ہیں عموماً یہ ماحول ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں نہ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری نظر کی حفاظت ہو سکے. تو اگر جائیں تو پھر بہت زیادہ اپنا خیال ہمیں رکھنا ہے. باحیا عورت مردوں کی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتی, لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں ایسی محفلوں میں جہاں پہ مردوں کی انٹری زیادہ ہوتی ہے, اور مرد بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں جہاں عورتوں کی انٹری زیادہ ہوتی ہے. صرف چسکے لینے کے لیے آتے ہیں, خاص طور پہ مرد طرح طرح کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے, اپنے نظر کی شہوت اور نظر کی بھوک کو مٹانے کے لیے. نظر کی پیاس اور نظر کی بھوک بھی بہت بڑی, نظر کا زنا. اسی لیے تو حکم دیا گیا کہ نظریں جھکانی ہے. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح غیر محرم سے غیر شرعی تعلق بننے کی وجہ کچھ چور دروازے ہوتے ہیں. مزید شیطان انہی چور دروازوں سے پھنساتا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے ان چور دروازوں کو کہ وہ کون سے اور دروازے ہیں جن سے شیطان گھستا ہے, عورت کو لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کا سبب بناتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, تعلق جڑوا دیتا ہے یا پھر دل کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے. تو ان چور دروازوں سے متعلق جان کر ان پر پہرہ داری کرنی ہوگی. جاننا چاہیں گے؟ اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پہ اپنے لیے دعا لازمی کریں. یا اللہ, اول تو مجھے ایسی آزمائش دیکھنی ہی نہ پڑے, لیکن اگر آئے تو مجھے آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کرنا. آپ بہت خاص لوگ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ حیا کی تربیت دے رہے. آپ بہت ہی چنے ہوئے لوگ ہیں. اس ٹائم پہ لوگ حیا سیکھنے آتے ہیں, لوگ تو سوتے ہیں, لوگوں کو تو توفیق نہیں ہے. اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کو پتہ ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ جہاد کر سکتی ہیں. اللہ کو پتہ ہے آپ عورتیں بہت مضبوط ہیں. جو اپنی فجر کو, جو اپنے اس وقت کے ساتھ جہاد کر کے آ سکتی ہے نا, وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے. بس اپنے اندر کی مضبوطی کو تھامے رکھنا ہے, اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. عموماً لڑکیاں سے کہتی ہے میرے گھر والے نہیں مانتے. آپ کو بہت سخت بھی جہاد کرنا پڑے, یہ آپ کا جہاد سب سے بڑا. نہیں کریں گے میں نے حساب لے لینا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہنا پیرنٹس ایسے تھے, فلاں ایسے تھا, فلاں ایسے تھا. آپ ابھی سے اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھائیں کہ سب کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا. بہت سی لڑکیوں جنہوں نے جہاد کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا انشاءاللہ.